حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے نبی کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر کو دنیا سے پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ ان سب سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف کہ یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے انبیاء علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا جواب بعض علماء مفسرین کچھ ہی الفاظ میں دیتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے تو یوسف علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے، کیونکہ وہاں کے فارون ولید نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یعقوب علیہ السلام سے ملتے وقت گھوڑے سے نیچے نہیں اترنا، کیونکہ یہ مصر کے فارونوں کے ہاں ایک قانون تھا، جو عزیز مصر ہوتا تھا وہ گھوڑے سے نیچے نہیں اترتا۔ بادب شخصیت کسی عام انسان کے لیے گھوڑے سے نیچے نہیں اترتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ علیہ السلام اپنے والد ماجد جناب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ملاقات ہونے لگی تو گھوڑے پر ہی ملے، جبکہ یعقوب علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور خوب روئے، جبکہ یوسف علیہ السلام گھوڑے سے نیچے نہیں۔ اسی طرح علامہ جلال الدین فرماتے ہیں کہ وہی آپ کو سزا ملی۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیے تو انہوں نے کہا کہ اب اپنے ہاتھوں کو کھولے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے کھولے تو ہاتھوں میں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف چلا گیا۔ اب کیونکہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یوسف علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا چیز میرے ہاتھوں سے خارج ہو کر آسمان کی طرف گئی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا، یوسف اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے تکبر کی وجہ سے تمہارا وہ نور چھین لیا، اب آپ کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ خیال بعض علماء کا ہے، جبکہ علماء کی کثیر تعداد اس خیال پر متفق نہیں ہے، اور اگر میں اپنے لحاظ سے بھی بات کروں تو میں بھی اس چیز پر متفق نہیں، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کیونکہ پیغمبروں کو تکبر زیب نہیں دیتا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ملتے وقت تکبر کیا اور خود گھوڑے سے نہیں اترے تھے، جبکہ یعقوب علیہ السلام گھوڑے سے اترے۔ آپ پر واجب ہوتا تھا کہ آپ گھوڑے سے اتریں اور اپنے والد گرامی سے ملاقات کریں اور ان کو گلے سے لگائیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اس وجہ سے آپ سے وہ نور چھین لیا گیا۔ خیر، اب میں اس پر اپنا موقف دینا چاہوں گی اور وہ کچھ یوں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم پر جو بھی حکم مسلط کیا جائے اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، کالا ہو یا گورا ہو۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو ولید بن ریان فارون مصر نے منع کیا تھا کہ گھوڑے سے نیچے نہیں اترنا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ بادشاہ وقت جو بات کہے اس پر عمل کرو۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یوسف علیہ السلام سے وہ نور نہیں چھینا گیا، بلکہ اس میں کچھ اور ہی مصلیحت ہے، یا شاید اللہ تعالیٰ ان سے خوبصورت روح زمین پر پیدا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 گنا حسن دے رکھا تھا جو کہ تمام دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھا۔ تمام دنیا کا حسن ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کا حسن دگنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس حسن کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ دنیا میں خوبصورت ایک ہی آیا ہے اور وہ ہے یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدھا حسن عطا کر رکھا۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ اچھا، جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو تو یوسف علیہ السلام دن رات اپنے والد گرامی کے لیے تڑپتے رہتے۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147 برس تھی جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس۔ یوسف علیہ السلام دن رات فراق یعقوب میں تڑپتے رہتے تھے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی تاج شاہی سر پر نہیں پہنا، ہمیشہ بغیر تاج کے رہے۔ آپ علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے بعد 20 سال کی عمر پائی، اور 20 سال میں آپ نے کبھی بھی تاج شاہی نہیں پہنا، اور ہمیشہ دن رات عبادت میں مصروف رہے اور آہوازاری کرتے اور ہر وقت روکتے رہتے، اور دریائے نیل کے کنارے ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے اور اپنے والد کو یاد کرتے رہتے۔ روایتوں میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 روز قبل خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں کہ بہت جلد ہماری اور تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آپ اور بھی زیادہ اپنے والد گرامی سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ غم دور کیا اور آپ علیہ السلام کو وفات عطا کی۔ آپ علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو مصریوں میں اور کنانیوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ کنانی کہہ رہے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کنان دفن کریں گے، اور مصری کہہ رہے تھے کہ مصر میں دفن کریں، کیونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں ہی بڑے ہوئے تھے اور وہیں آپ کی جوانی تھی۔
تو کیونکہ مصریوں میں آپ زیادہ وقت تک رہے اور مصری بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے اور کنانی بھی۔ کنانیوں نے کہا کہ ہم شہر کنان کے دروازے پر جو اس کا باب ہے وہاں پر آپ کو دفن کریں گے، جبکہ مصری کہہ رہے تھے کہ ہم مصر میں یوسف علیہ السلام کو دفن کریں گے۔ یہی لڑائی جھگڑا تقویت پکڑتا چلا گیا۔ اچانک دریائے نیل نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ پورا کا پورا خشک ہو گیا۔ جب مصریوں اور کنانیوں نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ دریائے نیل نے یوسف علیہ السلام کے لیے اپنی جگہ چھوڑی، تو تب انہوں نے سنگ مرمر کا تابوت لیا اور اس میں یوسف علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل میں دفن کیا۔ اب ہم اپنے تیسرے اور آخری سوال کی طرف آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک اس وقت کہاں ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ مفسرین کے خیال میں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون مصر کے ظلم و زیادتیوں سے تنگ آ گئے تو مصر چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلنے لگے تو آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جانا ہے۔ بہت ہی غور و فکر کے بعد ایک شخص بولا اور اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جب بھی تم لوگ مصر چھوڑو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا، اس لیے یوسف علیہ السلام کے تابوت کو جب تک ہم اپنے ساتھ نہیں لیں گے تب تک ہمیں راستہ نہیں ملے گا۔ اب ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہیں۔ یہ تو پتا تھا کہ دریائے نیل میں دفن ہیں، لیکن صحیح مقام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان سب جو آپ علیہ السلام کے ساتھ لشکر تھا ان سے آپ نے دریافت کیا کہ کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مقبرہ کہاں ہے؟ اس پر ایک ہی بوڑھی عورت تھی پورے لشکر میں جس کو معلوم تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر آگے چلو اور ہمیں آگاہ کرو۔ تمام لشکر نے اس مقبرے سے پانی پیچھے کیا اور وہ جگہ خالی کر دی، اور پھر آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی، اور ساتھ ہی تمام بنی اسرائیل بھی آپ کے ساتھ شروع ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے یوسف علیہ السلام کا تابوت زمین سے نکالا اور اپنے ساتھ لیا۔ جو ہی وہ تابوت لے کر چلے تو انہیں راستہ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو لے کر شام میں چلے گئے، اور جب شام میں پہنچے اس تابوت کو تمام دنیا کے لوگوں سے چھپا کر ایسی جگہ دفن کیا جو کہ کسی کو معلوم نہیں۔ میری رائے یہی ہے کہ یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں، اور آپ اس طرح کے کسی کہانیوں پر یقین نہ کیجیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا مقبرہ مصر میں موجود ہے، اور آج بھی دریائے نیل ہر سال وہ جگہ چھوڑتا ہے اور یوسف علیہ السلام کا مقبرہ سامنے آتا ہے، آپ علیہ السلام کی قبر دکھائی دیتی ہے۔ سو لہٰذا یہ بات کہنا کہ یوسف علیہ السلام وہاں نہیں ہے سراسر غلط ہے۔ آپ نے بھی اس قسم کی یوٹیوب پر کہیں ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور میں نے بھی کہیں دیکھی ہیں، لیکن میری اس پر سراسر تنقید ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام دریائے نیل میں ہی دفن ہیں اور آپ کی قبر مبارک وہیں موجود ہے، نہ کہ کہیں چھپا کر آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ سو اس بات پر اپنے دماغ صاف کر لیجئے، کیونکہ لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سن کر اپنے دماغوں میں نہ بٹھایا کریں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کا ایک ہی فرقہ ہے، اور وہ فرقہ اسلام سے متعلق ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور امت مسلمہ سے ہیں کریں۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے موسیٰ علیہ السلام والی، یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے اور باقی کتابوں میں، جبکہ اسلام یعنی کہ قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا۔ سو یہ بات غلط ہے۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور اشارہ دیتے